السلام علیکم ناظرین، پروگرام پراپرٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں چودھری توقیر سرور۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم جیسے پراپرٹی کو ڈیل کرتے ہیں، پراپرٹی کے اوپر بحث کرتے ہیں، پراپرٹی کو ڈسکس کرتے ہیں، کہاں پہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، کہاں پہ پراپرٹی بہتر ہو رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں پراپرٹی کی کیا پوزیشن بنتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنے مہمانوں کو، جس کا ہم تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں میاں احسان الحق صاحب، چیف ایگزیکٹو ہیں اسلام اسٹیٹ کے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ظہیر اوان صاحب، چیف ایگزیکٹو فاطمہ اسٹیٹ کے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں عبدالاحد صاحب، ڈائریکٹر ہیں سم ایسوسیٹس کے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ بات کریں گے میاں احسان الحق صاحب سے۔ احسان الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی ڈی ایچ اے میں عید آ گئی ہے، آنے والے دنوں میں بس عید ہمارے سر پہ ہے، اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں مارکیٹ بہتر ہو جاتی ہے، اوورسیز کلائنٹ پاکستان میں آتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ کیا اس پہ ایگری ہیں کہ واقعی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ عید کے موقع پر یہ جو پرسیپشن ہے جنرلی لوگوں کی کہ لوگ باہر سے آتے ہیں اور انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور مارکیٹ بہتر ہوتی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ ہمارے اوورسیز کسٹمرز آتے ہیں، بلکہ آلریڈی وہ فون پہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے عید کی ویکیشنز پہ آنا ہے تو ہمارے لیے کچھ پراپرٹیز کو ارینج کریں۔ کچھ نے بیچنی ہوتی ہیں لیکن موسٹلی نے اس کو خریدنا ہوتا ہے۔ تو عید کے موقع پہ پراپرٹیز کے جو ریٹس ہیں اسپیشلی ڈی ایچ اے میں، اس میں کافی بہتری آتی ہے، اور لوگوں نے جو ایون کہ جنہوں نے 2 سے 3 مہینے پہلے پراپرٹیز لی ہیں، عید کے قریب آتے ہی وہ 2 سے 3 مہینوں میں انبلیویبل ان کو جو نا پروفٹس ملتے ہیں، کیونکہ عید پہ بائنگ پریشر تھوڑا سا بنتا ہے۔ تو جیسا کہ فیز 8 میں سنا ہے کہ تھوڑی بائنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ریٹ بہتر ہو جی بالکل جی، فیز 8 میں بائنگ ہو رہی ہے۔ فیز 8 ہمیشہ سے ہاٹ رہا ہے۔ فیز 8 ایئرپورٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے، اپروچ کی وجہ سے، پھر فیز 6 سے اس کی اپروچ ہے، ایرنگ روڈ سے اس کی اپروچ ہے۔ فیز 8 تو بہت فیوریٹ ہے۔ فیز 8 میں اس وقت بہت زیادہ بائنگ ہو رہی ہے، اور ابھی بھی فیز 8 کے اندر بہت پوٹینشیل ہے۔ اگر ہم فیز 7 اور فیز 8 کو کمپیئر کریں تو کہاں پہ اس ٹائم انویسٹمنٹ بنتی ہے؟ دیکھیں، فیز 8 میں جو آپ کا جو ریٹس ہے نا جی، وہ تقریباً 2 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان ہے، جبکہ فیز 7 میں آپ کو 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان پلاٹ ملتا ہے۔ تو اگر آپ کا بجٹ کانسٹرینٹ نہیں ہے کہ آپ 2 کروڑ 2.5 کروڑ خرچ کر سکتے ہیں، تو پرائیورٹی پہ آپ کو فیز 8 میں جانا چاہیے۔ اگر آپ کا بجٹ کانسٹرینٹ ہے تو فیز 7 بھی بہت بہتر ہے، کیونکہ جو ان میں جو اپریسیشن کی ریشو ہے، اگر وہ 15-20% ہے تو وہ دونوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا بجٹ کس میں فال کر رہا ہے۔ فیز 8 میں کر رہا ہے تو فیز 8 میں جائیں، اگر 7 میں جا رہا ہے تو 7 بھی بہت بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی دونوں میں پوٹینشیل ہے؟ جی بہت پوٹینشیل ہے جی۔ فیز 7 میں یہ پوٹینشیل کا سب سے بڑا یہ ہے کہ 1.5 کروڑ پلس مائنس کے بجٹ میں، لائک 25 میں، 30 میں، 40 میں، فیز 7 میں آپ کو 1 کنال کا پلاٹ ملتا ہے جس پہ آپ آج گھر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو ڈی ایچ اے میں ریزیڈنٹ جو خواہش رکھتا ہے کہ میں یہاں پہ گھر بناؤں، اس کے لیے 1.25 سے 1.5 کروڑ میں پلاٹ لے، اتنے پیسے اوپر لگائے، اور اس کو 3 کروڑ کے اندر جو ہے 1 کنال کا برانڈ نیو گھر ملتا ہے۔ تو فیز 7 میں جو جینوئن لوگ جو رہنے کے لیے اپنا پلاٹ خریدتے ہیں، ان کے لیے پرائس وائز بہت اٹریکشن ہے۔ اور جو اپروچ ہے، گولف کورس جو ہے وہ فیز 7 کے بالکل ساتھ ہے، بیدیاں روڈ سے، فیز 6 سے، برکی روڈ سے، اس کو ملٹیپل جو ہے نا وہ ایکسیس ہے۔ تو 7 بہت اچھا ہے۔ ظہیر اوان صاحب، ماشاءاللہ عمرے سے واپسی ہوئی ہے آپ کی، مبارک ہو آپ کو۔ ابھی یہ بتائیے کہ آپ پراپرٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، اس بزنس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اوورآل؟ دیکھیں، یہ بڑی بیسک بات آپ نے کی ہے۔ بیسکلی اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو اس وقت انڈسٹری ٹوٹل بند پڑی ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ اوورآل ایک ایسا بزنس، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پچھلے 15 سال سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، اس سے پہلے چند لوگ کر رہے تھے، اب پراپر پروفیشنل طریقے سے اسے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 15 سالوں میں جتنا اس بزنس نے گرو کی ہے، یہ میں پاکستان کا فیوچر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے کے اس وقت پہلے 3 پروجیکٹ تھے، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، اب ڈی ایچ اے کے 7 پروجیکٹ ہیں۔ تو 7 پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پہلے سے 5 گنا 10 گنا زیادہ بہتری آئی ہے، انویسٹمنٹ جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ اوورآل دیکھیں تو بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن سے ان کی اکانومی میں بہت بڑا ایک تبدیلی آئی ہے، ان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا فیوچر جو الحمدللہ برائٹ ہے۔
اور میں ان لوگوں کو اس میں آنے کی دعوت دوں گا جو انویسٹمنٹ رکھتے ہیں اور ان کا پہلے کوئی ایسا رجحان نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگایا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی بجائے کہ وہ ایسے بزنس میں اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں رسک زیادہ ہے, جس طرح کی انڈسٹری ہے, یا تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک چانس ریئل اسٹیٹ میں بھی لیں, یہاں پہ پیسہ انویسٹ کریں. ریئل اسٹیٹ کا فیوچر الحمدللہ پاکستان میں برائٹ ہے. نہیں, اس میں تو زہید صاحب آپ کی بات میں بہت وزن ہے. ابھی جو لوگ یہاں پہ انویسٹر آئے تھے موسٹلی وہ ڈیلر بن چکے ہیں یہاں پہ, جو پہلے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو انویسٹر آتے ہیں وہ سٹارٹ لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کو پروفٹ ہوتا ہے, وہ ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو سمجھتے ہیں, ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنی ٹیکنیکس ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. جیسے جیسے وہ سینئر ہوتے ہیں تو ان میں دو چیزیں آتی ہیں. پہلے وہ صرف انویسٹر ہوتے ہیں, اپنے بروکر پہ اپنے ڈیلر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ان کو خود پتہ چلتا ہے, ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو وہ پھر اپنے ڈیلر کو چھوڑ کے خود انڈیپینڈنٹ کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پروموشن ہے کہ ایک بندہ پہلے ڈیپینڈنٹ تھا, پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا, پھر وہ جب انڈیپینڈنٹ ہوتا تو ساتھ اس کے گروپ جڑ جاتے ہیں, پھر وہ مل کے بہتر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں پازیٹیو چیز ہے. وہ آپ کی برادری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں جتنے لوگ اس میں زیادہ ہوں گے اتنا بزنس بہتر ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. عبدالاحد صاحب, آپ فیروزپور روڈ پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. فیروزپور روڈ پہ انویسٹمنٹ کے لیے کون سی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ابھی انویسٹمنٹ کرنا بنتی ہے؟ فیروزپور روڈ پہ اس وقت جون سے نا یہ گرینڈ ایونیو سب سے لو پرائز میں اور انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اس کے قریب جو آپ میں جو ای ایم سی بحریہ ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی ہے اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے. اس سے بعد سینٹرل پارک ہے, اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے. جو لو پرائز میں ہے وہ گرینڈ ایونیو ہے. اس میں اس وقت جو سا ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ اب انویسٹر بھی آ رہے ہیں, جینون کلائنٹس بھی آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے نا انویسٹمنٹ کے طور پر گرینڈ ایونیو سب سے بیسٹ. اس کا تھوڑا بتائیے گا کہ اس کی لوکیشن کہاں پہ آ رہی ہے اور اس کے جو پلاٹس ہیں ان کی کٹنگ کیا ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ کیا لے رہے ہیں آپ؟ یہ اب تقریباً اس کی لوکیشن آ رہی ہے مین رنگ روڈ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور مین فیروزپور روڈ سے رنگ روڈ کو جو سا نا وہ 3 انہوں نے انٹرز نکالی ہیں جو اب نکل رہی ہیں. تو جو تیسرے انٹر ہے اس سے تو تقریباً صرف یہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ اپروچ وائز بھی بہت بیسٹ ہے. اور دوسرا اس کی کٹنگ جو سی ہے وہ ریزیڈینشل جو سا وہ 5 مرلے 10 مرلے اور کنال ہے. اور اس کے کیا ڈاؤن پیمنٹ آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے اس وقت؟ تو یہ ریسیل میں چل رہی ہے. ڈاؤن پیمنٹ سوسائٹی نے جب لانچ کی تھی اس وقت انہوں نے رکھی تھی صرف 2 لاکھ روپے تھی 5 مرلے کی ڈاؤن پیمنٹ تھی. اچھا, ابھی پلاٹس آپ کے ٹوٹل جو ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں؟ اب نیکسٹ جو آ رہا ہے ان کی ایکسٹینشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے, سی بلاک کے نام سے. اس میں انہوں نے 5 مرلے کا کیا ہے 25 لاکھ روپے میں بکنگ کر رہے ہیں, جس کی ڈاؤن پیمنٹ 8 لاکھ روپے رکھی ہے انہوں نے. ٹھیک. ظہیر امان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ڈی ایچ اے ہم لاہور کی تو بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ڈی ایچ اے گجرانوالا اور ڈی ایچ اے ملتان بہاولپور انہوں نے بنایا ہے, وہاں پہ اسٹیٹس کیا چل رہا ہے؟ وہاں پہ بھی ریٹ کچھ بہتر ہوئے ہیں یا یہ جو بوم ہے صرف لاہور میں ہے؟ دیکھیں, پہلی تو چیز یہ ہے کہ لاہور کا جو اپنا سائز ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب دوسرے جو اس کے آس پاس شہر ہیں جو کہ جہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے اور جو کہ اپنی ہسٹری میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ سوسائٹیز بنیں اور وہاں پہ وہ تمام فیسلٹیز ہوں جو کہ یہاں پہ ہیں. پاکستان میں جتنے بھی باقی شہر ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, ان کے قریب قریب جو بڑے شہر ہیں ان کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہوئے اتنی دور سے آتے ہیں لاہور میں اپنے ٹریٹمنٹ علاج کے لیے آتے ہیں, اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں, وہ اپنے آس پاس جتنے بھی ان کے شہر ہیں اگر وہاں پہ وہ ساری سہولتیں اویلیبل ہوں تو وہیں پہ وہ اپنا بہتر سے بہتر علاج کرا سکیں اور اسی جگہ پہ وہ اپنی بہتر رہائش بھی کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی اب بہاولپور ہے اور ملتان ہے, اس کی وجہ سے جنوبی ایریا کا پورا جو ہے وہ بیلٹ وہاں پہ مینج ہو جائے گی. گجرانوالا ہے تو لاہور کا کچھ پریشر کم ہوگا, لوگ گجرانوالا میں شفٹ ہو جائیں گے. اسی طرح پشاور ہے تو اس نے اسلام آباد کو سپورٹ کیا ہے. زید صاحب یہی اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے کیونکہ جو کراچی انہوں نے ڈی ایچ اے بنایا ہے وہ کراچی شہر سے ہٹ کے کافی دور چلا جاتا ہے, اس کے اوپر ابھی ڈسکشن کریں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہمارا سیگمنٹ کا. ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا, دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے.
فرسٹ پراپرٹی ہے جی DHA فیز 9 پرزم B بلاک 1 کنال پلاٹ نمبر 288 100 فٹ روڈ مین اپروچ, قیمت صرف 95 لاکھ روپے, رابطہ فاطمہ اسٹریٹ, طیب تارٹ صاحب, نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنٹ ڈیل DHA لاہور میں رہائشی و کمرشل پلاٹس, بنگلوز اور کمرشل بلڈنگز کے علاوہ ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے رابطہ کریں. فراز علی, مینیجنگ ڈائریکٹر, اسلام اسٹیٹ, نمبر سکرین پر موجود ہے. ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنٹ ڈیل فرجاد اسٹیٹ نام ہی کافی ہے. DHA لاہور کے تمام فیزز میں اسپیشلسٹ سٹاف رہائشی, کمرشل پلاٹس, بنگلوز, کمرشل بلڈنگ اور ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کیجیے. چودھری نعیم عباس, چیف ایگزیکٹو فرجاد اسٹیٹ, مبشر حسن, ڈائریکٹر فرجاد اسٹیٹ, 21 مین بلوارڈ, کمرشل فیز 6, DHA لاہور کینٹ, نمبر سکرین پر موجود ہیں. DHA فیز 4 FF بلاک نز ڈیفنس کلب 1 کنال کا برانڈ نیو بنگلہ 5 بیڈ فل فرنشڈ, امپورٹڈ ٹائل فلورنگ, فرنشڈ بائی فینٹک فرنیچر, ونگ چیئرز, قیمت صرف 4 کروڑ 40 لاکھ روپے, رابطہ ملک حبیب, چیف ایگزیکٹو ہوم اسٹیٹ, نمبر سکرین پر موجود ہیں. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم. بات ہو رہی تھی ظہیر امان صاحب سے کراچی DHA کے حوالے سے. کراچی DHA جو ہے وہ کراچی سے کافی ڈسٹنس پہ ہے, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ DHA سٹی اور DHA کا جو پراپر DHA ہے اس میں اور DHA سٹی میں پہلے میں آپ کو فرق بیان کر دوں. DHA پراپر جو ہے وہ تو اس کے 8 فیز ہیں, وہ تو مطلب فیز 1 سے فیز 8 تک تھرو آؤٹ ایک ہی سائز میں ہے, اور وہ کراچی کے کلفٹن کے ساتھ اور یہ پورا ایریا ہے. جو 35 کلومیٹر باہر ہے وہ DHA سٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کے سیکٹر ٹوٹل سیکٹر اس کے 17, جس میں 16 سیکٹر جو ہیں ان میں تقریباً کوئی 9 سیکٹر تک ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. باقی جو 5-6 سیکٹر ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے, اور وہ تقریباً ایئرپورٹ سے 35 سے کوئی 37-38 کلومیٹر دور ہے جی. اور وہاں پہ بھی ریٹ اس وقت کافی بہتر ہو رہے ہیں. وہاں پہ اس وقت 500 گز کا پلاٹ 1.5 کروڑ سے 2.25 کروڑ تک ہے, جس کا پوزیشن 2018 میں انشاءاللہ انہوں نے دے دینا ہے. ڈیولپمنٹ وہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور اسی طرح وہاں پہ جو 200 گز کا پلاٹ ہے وہ تقریباً 70-75 تک ہے. ٹھیک. میاں احسان الحق صاحب, یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ پچھلے دنوں 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, پراپرٹی کے ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. DHA بھی بہت تیز گروم کر گیا ہے, اس کے بھی ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پہ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکے DHA میں؟ دیکھیں سر, جو 1.5-2 سالوں میں پرائسز بڑھی ہے نا جی, وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر آپ DHA کو کمپیئر کریں کراچی DHA کے ساتھ, تو ابھی بھی لاہور DHA جو ہے نا انڈر ویلیو ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ابھی بھی 1 کنال کا پلاٹ آپ کو 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ آن ورڈ ملتا ہے. تو کراچی DHA میں ریٹس بہت اپ ہیں, 3 کروڑ 3.5 4 5 کروڑ پہ کا ہے. اب جو میجرلی جو ڈفرنس ہے نا کہ لاہور میں پرائسز بڑھی ہیں, کہ آپ بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی, میرا یہ خیال ہے کہ وہ یقیناً ابھی لاہور کے DHA میں اور ادر سوسائٹیز میں اسٹل پوٹینشیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے لاہور DHA کو فوکس کیا ہے, کراچی سے مائگریٹ ہوئے ہیں, کوئٹہ سے مائگریٹ ہوئے ہیں. پھر ہمارے جتنے اوورسیز کسٹمر ہیں ان کو جو ان کے جو لائکنگ میں جو ہے نا جو فیوریٹ ہے وہ ہے لاہور. تو لاہور DHA کو اوورسیز کسٹمر بہت بائنگ کرتا ہے. تو جب تک کسی بھی فیز میں یا کسی بھی ایریے میں بائر کا رجحان ہے تو اس میں پوٹینشیل ہے. صحیح. تو جو لاہور DHA ہے اس میں جو ہے نا آنے والے ٹائم میں اگر آپ کہیں کہ کہاں پہ زیادہ پوٹینشیل ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارا فیز 9 پرزم ہے, اس میں کام ہو رہا ہے. DHA نے اس کو انوگریٹ کر
دیا ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی شروع کر دی ہے. اسی طرح سے فیز 7 ہے, وہاں سے جو ہے وہاں پہ جو ہے گریجولی گھر بننا شروع ہو گئے ہیں, لائف وہاں پہ آ رہی ہے. اسی کے ساتھ فیز 6 میں جو گولف کورس بہت بڑا ہے, اس کے اندر جو کلب ہاؤس بن رہا ہے اور ایکٹیویٹیز ساری جو ہے ڈی ایچ اے پلان کر رہا ہے. اس کی وجہ سے فیز 6 کے اندر پارکس بن گئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کا بہت رجحان ہے. تو یہ گریجولی وہاں پہ جیسے جیسے لوگ موو ہو رہے ہیں ویسے ویسے پراپرٹی کے ریٹس بھی جو ہے نا گریجولی بڑھتے جا رہے ہیں. تو آنے والے ٹائم میں فیز 9 میں آپ انویسٹمنٹ کریں, بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. اس کے بعد فیز 7 میں کریں. اگر آپ کمرشل کی طرف آئے تو جتنے بھی یہ فیزز ہیں, فیز 6 ہو گیا, فیز 7 ہو گیا, فیز 8 ہو گیا, ان تمام فیزز کی جو ہے نا 4 مرلہ اور 8 مرلہ کی کمرشل فائلز بھی ہیں جو کہ ابھی ڈیولپ ہونی ہیں, جو ابھی فائلز ہیں جو کہ پلاٹس میں کنورٹ ہونی ہیں. اس میں بہت پوٹینشیل ہے, کیونکہ اگر 4 مرلہ کی فائل 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی ہے فیز 6 میں یا 7 میں یا فیز 8 میں, یہی ریٹ چل رہے ہیں 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ 3.5 کروڑ. تو انہی ایریاز میں جو 4 مرلہ کا کمرشل ڈیولپ پوزیشن والا پلاٹ ہے, وہ پلاٹ جو ہے نا 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ 9 کروڑ تک جاتا ہے. تو ابھی انہوں نے جب ڈیولپ ہونا ہے تو نیچرلی ان کا بھی پوٹینشیل جو ہے وہ 3 گنا زیادہ بھی بڑھنا ہے. تو کمرشل میں جن فیزز میں ابھی فائلز چل رہی ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ بنتی ہے. ان کو آپ سوچ لیں کہ آنے والے 2 سال کے اندر 3 ٹائمز ابھی اپریسیشن انشاءاللہ ایکسپیکٹ. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو فائلز ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا وہ چل رہی ہوتی ہے, کریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے, ڈیلی کے ریٹس ہوتے ہیں ان کے, وہ اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی جو پلاٹس میں ہے یا ریزیڈینشیل میں یا جن کو نمبر لگے ہوئے ہیں ان پلاٹس میں. دیکھیں فائلز میں ایک جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کمرشل پلاٹس ہیں ان کی سیلنگ ہے تو آپ نمبرز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس فیز میں نمبر دس آپ کاؤنٹ کر لیں گے کہ اتنے پلاٹس فار سیل ہیں. لیکن جب آپ فائلز کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک فائل ہی 10 لوگ بیچ رہے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ جی فائل بک رہی ہے, تو لگتا یہ ہے کہ شاید فائل کی جو ہے سیلنگ بہت زیادہ ہے جبکہ فائل ایک ہوتی ہے. اسی طرح سے جب ایک فائل کا بائر آتا ہے تو 10 لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بائر بہت زیادہ آگے ہیں, جس کی وجہ سے مین فیکٹر یہ ہوتا ہے اس کی فلکچویشن جو ہے نا وہ زیادہ ہے. پلاٹس میں آپ کو پتا ہوتا ہے 10 پلاٹ بک رہے ہیں تو یہ تو کوئی سیلنگ نہیں ہے, 10 بائرز بھی آئیں گے. تو فائل جب تک پلاٹ میں کنورٹ نہیں ہوتی تو یہ مائنر سا افیکٹ رہتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلر حضرات مل کے بھی کچھ ایسی گیم ہوتی ہے کہ اس کے ریٹ کو بہتر کر دینا یا اس کی سیلنگ ڈال کے اس کے ریٹ کو نیچے لے آنا؟ دیکھیں جی میں آپ کو یہ بڑا واضح کروں کہ جو ڈیلرز کی جو کوشش ہوتی ہے وہ کسی بھی پراپرٹی کو پازیٹیولی مارکیٹ کر کے اس کے ریٹس کو سٹیبل رکھنے کی ہے, بہتر کرنا ہے. ان کی یہ کبھی بھی کوشش نہیں ہوتی کہ کسی کا بھی آرٹیفیشل ریٹ بڑھایا جائے بنایا جائے, اور یہ جو گروپ کر کے اور اس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے. اب مارکیٹ اتنی بڑی ہو چکی ہے آپ چاہے ڈی ایچ اے کی مارکیٹ لے لیں یا کسی بھی سائٹ کی مارکیٹ لے لیں, وہ مارکیٹ اتنی بڑی ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ چند 3 4 10 20 لوگ مل کے مونوپلی کر کے مارکیٹ کو جو ہے مینوپولیٹ نہیں کر سکتے, آپریٹ نہیں کر سکتے. یہ اب کانسیپٹ جو ہے نا یہ سنی سنائی پرانی بات ہے. اب مارکیٹ کا سائز بہت بڑا ہے تو آپ اس لیے مارکیٹ کو آپریٹ نہیں کر سکتے. وہ بائنگ پریشر بنتا ہے, جیسے پچھلے دنوں ایف بی آر کا جو ہے وہ لوگوں پہ بہت زیادہ جو پریشر تھا تو لوگوں نے اپنے جو ڈکلیئر منی نہیں ہے اس کو پراپرٹی میں کنورٹ کر دیا. اگر 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو اس کی جو آفیشیل ویلیو ہے 1.5 کروڑ ہے یا کروڑ روپے ہے, تو ان کا جو 10 کروڑ ہے وہ پراپرٹی میں وائٹ ہو جاتا ہے, وائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے جو لوگ مائگریٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی, ان کو ڈی ایچ اے میں لاہور میں سب سے اچھی کمیونٹی نظر آئی, ریزنیبل ریٹس نظر آئے. انہوں نے اب یہ دونوں فیکٹرز ہیں جنہوں نے ڈی ایچ اے کے اندر ریٹس کو جو ہے نا وہ کیا. اب وہ جب بائرز آ رہے ہیں تو ڈیلرز تو ڈیمانڈ ہی کر سکتے ہیں نا, ڈیلرز ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھے یہاں پہ بھی پلاٹ چاہیے, مجھے یہاں پہ بھی پلاٹ چاہیے. وہ جب کسٹمرز کو فون کرتے ہیں تو کسٹمرز یا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان ایجنٹس نے ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بڑھائی ہوئی ہے, جبکہ ایجنٹس کے پاس جب تک کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں آئے گا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی گرینڈ ایونیو میں ڈیولپمنٹ کی کیا صورتحال ہے؟ گرینڈ ایونیو میں ڈیولپمنٹ اس وقت بہت بہتر جا رہی ہے. آج سے 3-4 ماہ پہلے سلو تھی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے پہلے ای بلاک کو تھوڑا ڈیولپ کیا ہے, اب بی بلاک کی ڈیولپمنٹ انہوں نے بہت تیزی سے شروع کی ہوئی ہے. اور اس کے جو کمرشلز ہیں ان کے کیا پرائز کیا ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کمرشل کا پرائز جو ہے نا آج سے 2 ماہ پہلے تقریباً 40 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا. یہ کتنے مرلہ کی بات؟ 4 مرلے کا. 4 ٹھیک ہے. اور اب جو ہے اب وہ 55 سے پلس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً امید ہے کہ جس طرح کام ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے سوسائٹی میں, تو یہ اگلے 2 ماہ تک 70 پلس ہو جائے گا 4 مرلے کا. 4 مرلہ کا آپ نے کٹنگ کیا دی ہے وہاں پہ؟ 4 مرلہ 4 مرلے کی
کٹنگ ہے. اچھا ٹوٹل 4 مرلہ کمرشل. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سوسائٹی میں ٹوٹل کٹنگ جو دے رہے ہیں آپ 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کی دے رہے ہیں؟ 5 مرلے 10 مرلے اور 1 کنال, اور کمرشل جو سا وہ 4 مرلے کا. اور اس میں کتنے وہ پارکس وغیرہ کوئی مساجد وہ کوئی ہے ان میں؟ اس میں ایک مسجد ہے مین پر, ٹھیک ہے, جس کا انہوں نے ماہ رمضان سے پہلا جو جمعہ گیا اس میں افتتاح ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ریگولر 5 ٹائم نماز ہو رہی ہے, جمعہ بھی ہو رہا, تراویحاں بھی ہو رہی ہیں. اس سے پہلے مسجد ایکٹیو نہیں تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے ماہ رمضان کی وجہ سے مسجد کو ریگولر اوپن کیا. ظہیر امان صاحب, ڈی ایچ اے گجرانوالہ کی بات کر رہے تھے, وہاں پہ ڈی ایچ اے گجرانوالہ کی کیا پوزیشن ہے ابھی؟ ان کے ریٹ کافی بہتر ہے, اور وہاں پہ ابھی فائل سسٹم چل رہا ہے یا نمبر لگ چکے ہیں وہاں پہ؟ نہیں, فی الحال تو وہاں پہ فائل سسٹم چل رہا ہے. بیسکلی گجرانوالے کی جو سٹارٹ فائل ہوئی تھی تقریباً 1 کنال کی فائل 18 لاکھ سے شروع ہوئی تھی, پھر درمیان میں اس کی پرائسز کم ہو گئی, کو تقریباً 14 سے 15 لاکھ 16 لاکھ تک بائنگ ہوتی رہی. پھر گریجولی یہ فائل تقریباً 20-22 لاکھ تک گئی ہے. اس کے بعد پھر اس میں بہتری آنا شروع ہوئی, 26 لاکھ تک فائل گئی ہے. 26 پہ جا کے پھر ریٹ لاک ہو گیا. 26 پہ تقریباً یہ کچھ 5 سے 6 مہینے تک اس کی سیلنگ بائنگ 26 پہ رہی ہے, اور پھر اس میں بہتری آئی تو 28 پہ آ گئی, 30 پہ آ گئی. اب وہاں پہ اس وقت جو ریٹ ہے 2 چیزیں ہیں, ایک تو فائل بھی مارکیٹ میں کافی شارٹ ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اوورآل آپ دیکھیں کہ 1 کنال کی فائل 35 لاکھ روپے کی وہ اور تو کسی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے. صحیح. تو 35 لاکھ کی اس وقت فائل ہے, اور وہاں پہ اس وقت چونکہ ابھی ڈی ایچ اے نے صرف لینڈ پرچیز کی ہے, کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں شروع ہوئی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا. دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی ڈی ایچ اے فیز 7 کے ساتھ بہترین لوکیشن, رنگ روڈ سے چند منٹ کی مسافت پر. فارم ہاؤسز کے لیے فی کنال صرف 15 لاکھ روپے میں دستیاب ہے. یونٹی ڈیولپر بیدیاں روڈ لاہور, محمد وسیم صاحب. نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی سینٹر پارک, گرینڈ ایونیو اور بحریہ ٹاؤن کے تمام پروجیکٹس میں 10 سالوں سے سیل پرچیز اور سرمایہ کاری کے لیے سم ایسوسیٹ نمایاں کامیابیوں کے باعث سر فہرست. بہترین انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجیے. راو محمد ارشاد, چیف ایگزیکٹو, سم ایسوسیٹ, کمرشل مین بلوارڈ, سینٹر پارک ہاؤسز اسکیم, فیروزپور روڈ, لاہور. نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ڈی ایچ اے لاہور فیز 6 کے بلاک 70 فٹ روڈ پر واقع بہترین لوکیشن کا پلاٹ نمبر 352, قیمت صرف 2 کروڑ 25 لاکھ روپے. رضوان نصیر, چیف ایگزیکٹو, رضی پراپرٹی, فیز 6 مین بلوارڈ, لاہور. نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی جوہر ٹاؤن, وابڈا ٹاؤن, ویلنشیا, پنجاب سوسائٹی, پی سی ایس آئی آر, این ایف سی, ڈی ایچ اے ریبر, جوبلی ٹاؤن, طارق گارڈن, ایل ڈی اے ایونیو 1, خیابان امین میں رہائشی اور کمرشل پلاٹس, کمرشل بلڈنگز, گھروں کی خرید و فروخت اور ہر قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کیجیے. نعمان چودھری, چیف ایگزیکٹو, نعمان ریئل اسٹیٹ. نمبر سکرین پر موجود ہیں. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم. بات کریں گے میاں احسان الحق صاحب سے. میاں احسان الحق صاحب, یہ بتائیے گا, اب بات کرتے ہیں تھوڑا بحریہ کے حوالے سے. بحریہ میں یہ جو پروجیکٹس آتے ہیں ان کے نئے, یہ 2 سے 3 ڈیلرز کے ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں. کیا یہی 2-3 لوگ آتھورائز ڈیلر ہیں بحریہ کے؟ ایکچولی جی میں بتاؤں تھوڑا سا, بحریہ ٹاؤن کو تھوڑی بیسک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو پروجیکٹس ہیں, وہ پروجیکٹس لانچ ہونے سے پہلے بحریہ ٹاؤن کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک کرنا چاہیے. بحریہ ٹاؤن اس میں لیک کر رہا ہے. وہ اس چیز میں کہ بحریہ ٹاؤن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے ایجنٹس ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ایک ایجنٹ کی آواز کتنے کسٹمرز تک جا رہی ہے. صحیح. اس کو کل ملائے تو آپ کا ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن اپنی کمپین کرتا ہے, بحریہ ٹاؤن اپنی جو ڈیولپمنٹ سے لوگوں کو کنونس کرتا ہے, بحریہ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, لوگ کنونسڈ ہیں. لیکن جو ایجنٹس ہیں جی ان کا مین کردار بہت رول ہے, بالکل بہت کردار ہے. صحیح. تو وہ جو ایجنٹس ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کی آواز ہے. تو بحریہ ٹاؤن کو تھوڑے سے اس چیز پہ, اس بیسک پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جو ایجنٹس
ریکگنائزڈ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, ویل ریپیوٹیڈ ہیں, جن کی کوئی کمپلینز نہیں آتی بحریہ ٹاؤن آفس کے اندر, جن کی ریپوٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جو صبح سے شام تک پازیٹیولی بحریہ ٹاؤن کو مارکیٹ کر رہے ہیں, سیل پرچیز میں پازیٹیو ان کا کردار ہے, ان کو رجسٹرڈ کریں. جس طرح کے ڈی ایچ اے کے اندر ہے رجسٹریشن ہے ایجنٹس کی, ان رجسٹریشن سے بحریہ ٹاؤن کو پتا ہو کہ بحریہ ٹاؤن میں کتنے لوگ ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے رجسٹرڈ ایجنٹس ہیں. پھر بحریہ ٹاؤن اور ان کے درمیان ایک کانفیڈنس جو ہے بلڈ اپ ہوگا, ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم بحریہ ٹاؤن کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اور بحریہ ٹاؤن بھی ریفر کرے گا اپنی ویب سائٹ پہ اور ہر جگہ پہ کہ یہ ایجنٹس ہیں جو ہمارے رجسٹرڈ ایجنٹس ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی, یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس رجسٹریشن کے نہ ہونے کی وجہ سے اب بحریہ ٹاؤن میں ہو کیا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی اپنی ریپوٹیشن, بحریہ ٹاؤن کا نام خراب ہو رہا ہے. جو نئے لوگ ہیں وہ سنتے ہیں کوئی پروفیشن ان کا نہیں, کوئی ان کو پروفیشنلزم نہیں ہے, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ کچھ ہزار پہ کسی کے پاس آفس لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور لین دین کر کے وہ بحریہ ٹاؤن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی لوگوں پہ امپریشن یہ پڑتا ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن کے اندر فراڈز ہو رہے ہیں. صحیح, جبکہ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ یا بحریہ ٹاؤن کے وہ ایجنٹس جو سالہ سال سے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ کسی بھی طرح سے نہیں چاہتے کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی فراڈ ہو, کسی بھی طرح سے بحریہ ٹاؤن کی ریپوٹیشن خراب ہو, اور بحریہ ٹاؤن کے اندر کام کرنے والے ایجنٹس کی ریپوٹیشن خراب ہو. تو بحریہ ٹاؤن کو کوئی تھوڑا سا اپنا رجسٹریشن کی طرف آنا چاہیے, اور پھر لوگوں کو کہنا چاہیے, لوگوں کو کنوے کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے رجسٹرڈ ایجنٹس کی لسٹ ہے, آپ ان کے ساتھ کام کریں, یہ ریلائبل لوگ ہیں. ایک تو یہ رجسٹریشن ہو گئی. جب رجسٹریشن ہو جائے گی تو پھر بحریہ ٹاؤن جو بھی پروجیکٹ لانچ کرے گا, اس پروجیکٹ کی انفارمیشن کے لیے لوگ ان رجسٹرڈ ایجنٹس کو کال کریں گے, ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. ان ایجنٹس کو بھی یہ پتا ہوگا کہ ہم بحریہ ٹاؤن کے اس کے رجسٹریشن پر ہیں, ہم نے بحریہ ٹاؤن کے لیے کام کرنا ہے. جب ایسا ہوگا تو بحریہ ٹاؤن میں یہ جو 2 سے 3 لوگ ہیں, ان کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کام بھی اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کو ریزلٹس اچھا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بحریہ ٹاؤن کا جو بھی پروجیکٹ آتا ہے, لیکن دیکھیں نا وہاں پہ کوئی 5000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہاں پہ 3 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں, کوئی عطر والے نے ڈیل اٹھا لی ہے یا علی سکلین نے لے لی ہے ڈیل, یا مہد والوں نے کوئی ڈیل اٹھا لی ہے, تو وہ باقی جو ہے وہ منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے جو ریٹ نکلنا ہے, جو انہوں نے آن مانگنا ہے یا جو انہوں نے کریکشن کرنی ہے, انہی کی طرف سے آنی. باقی لوگ ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا سر, جب آپ رجسٹریشن کریں گے آپ مینشن کر دیں گے کہ یہ میری ٹیم کے لوگ ہیں. صحیح. تو پھر میں نے یہی عرض کی نا, جب آپ اپنی رجسٹریشن کر لیں گے تو پھر آپ ان پر نظر ثانی بھی کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے, ابھی آپ 2-3 لوگوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں, 2-3 لوگوں کو ہی اپنی میٹنگ میں بلاتے ہیں, انہی 2-3 لوگوں کو آپ ان کے ساتھ ریٹ ڈسکس کرتے ہیں, انہی کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ڈاؤن پیمنٹ ہے آپ نے دینی ہے. وہ لوگ باہر آ کے بھی بحریہ ٹاؤن بن جاتے ہیں. وہ بحریہ ٹاؤن میں ایسے بن جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میری پاکٹ میں اتنے پلاٹ ہیں, آپ کو اتنے چاہیے تو آپ لے لیں, نہیں تو یہ بک جائیں گے. تو وہ بحریہ ٹاؤن کو اس پہ تھوڑی سی رجسٹریشن جب کریں گے تو بحریہ ٹاؤن کو نظر آئے گا کہ یہ ٹیم ہماری ہے. صحیح. اس میں دونوں فائدے ہوں گے. جو پروجیکٹس آئیں گے بحریہ ٹاؤن اس پروجیکٹ کو تمام ایجنٹس کی اپروچ میں رکھے گا کہ سب لوگ اس کو ایکولی بیسس پر بیچ سکتے ہیں. دوسرا یہ جو بحریہ ٹاؤن میں یہ جو اس آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے, فراڈز ہو رہے ہیں, پرابلمز ہو رہی ہیں, اس میں بھی بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. زہیر صاحب, جیسا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں رجسٹریشن کا, ڈی ایچ اے میں رجسٹریشن کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ تو رجسٹریشن میرے خیال میں انہوں نے بند کر دی ہے, بہت کم کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ آپ کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس کا کوئی فرق پڑا ہے مارکیٹ پہ؟ دیکھیے جی, پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں میاں صاحب کی ایک بات کو تھوڑا سا اور اس میں وضاحت کروں گا کہ جب بحریہ ٹاؤن میں رجسٹریشن ہوگی تو جو بحریہ ٹاؤن کا میکسیمم بینیفٹ 2-4 لوگ 6 لوگ لے رہے ہیں, اس پہ ان سب لوگوں کا اتنا ہی حق ہے جو کئی سالوں سے بحریہ ٹاؤن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بحریہ ٹاؤن کو دیا, انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں لاس کیے, پروفٹ کیے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی گاڑیاں, جب ان کو لاس ہوا تو انہوں نے اپنی گاڑی تک بیچ دی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بحریہ ٹاؤن کو دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو چھوٹے لیول پہ ہیں یا بڑے لیول پہ ہیں, یہ سارے وہ لوگ بحریہ ٹاؤن کی ہی ایک فیملی کا حصہ ہیں. اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ 4, 6, 10 لوگ جو ہیں وہ میکسیمم بینیفٹ لے لیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں. اچھا, آپ نے بات کی ڈی ایچ اے کی رجسٹریشن سے. دیکھیے پہلی تو چیز یہ ہے کہ رجسٹریشن کا کرائیٹیریا جو ڈی ایچ اے نے رکھا ہے
اس میں اس وقت تقریباً کوئی 120 25 30 لوگ ہیں جن کی رجسٹریشن جو ہے وہ آلموسٹ ان کی جتنی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. انہوں نے ڈیوز وغیرہ جمع کروا دیے. 40,000 کا جو ان کا چلان تھا جو ڈی ایچ اے کی طرف سے ہوتا ہے وہ جمع کروا دیا. اور وہ لوگ اب ایک جو ڈی ایچ اے کی طرف سے نئی چیز آئی ہے کہ ان کا انٹرویو کیا جائے گا. اب انٹرویو میں جو بندہ کوالیفائڈ کرے گا اس کو ہم رجسٹرڈ کریں گے. انٹرویو کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا کرائٹیریا ہے, کیا لیول ہے, یہ آج تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایک میں اس میں اور چیز ایڈ کر دوں کہ ایکسپیرینس اور ڈگری یہ دو الگ چیزیں ہیں. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس ایم بی اے کی ماسٹر کی ڈگری ہے اور وہ اتنا ہی بہت اچھا ڈیلر ہے, وہ اچھا بزنس مین ہے, وہ اچھا دوسرے لوگوں سے وہ بہتر ہے. یہ کوئی اس کا کوئی کرائٹیریا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ایسوسیشن ہے یہ کام اصل اس کا ہے کہ وہ ڈی ایچ اے سے بات کرے کہ یہ آج تک ڈی ایچ اے کی پچھلی 15 سال میں ایسے نہیں ہوا کہ کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا ڈی ایچ اے انٹرویو کرے اور اس کو کوالیفائی کرے یا اس کو ریفیوز کرے یا اس کی رجسٹریشن کو پینڈنگ کرے. یہ ڈی ایچ اے کا کام نہیں ہے, یہ ایسوسیشن کا کام ہے. اگر اس کو کرنا بھی ہے کسی بندے کو, اس کی ریپوٹیشن چیک کرنی ہے, اس کی کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے, تو ایسوسیشن کا یہ کام ہے. صحیح. ڈی ایچ اے کا کام نہیں ہے. صحیح. اب یہ ڈی ایچ اے نے نئی چیز شروع کی ہے, اس کی وجہ سے اس وقت جتنے بھی ینگسٹر ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ اپنی اسٹیٹ کو ڈی ایچ اے میں رجسٹر کرواتا ہے اس کا کم از کم بھی ایکسپیرینس 15 سال ہوتا ہے. صحیح. اس 15 سال کے ایکسپیرینس میں اس نے ڈی ایچ اے میں لاس بھی کیا ہے, پروفٹ بھی کیا ہے. اس نے ڈی ایچ اے کو اپنی نظروں کے سامنے بنتے دیکھا ہے, اس نے ان فیزز کو بنتے دیکھا ہے, اس نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. اس کے پاس 15 سال کی ایک ہسٹری ہے. اب ڈی ایچ اے کا ایک افسر جس نے کہ 6 مہینے سے 4 مہینے سے ڈیوٹی جوائن کی ہے وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ جو لوگ 15 سال سے ایک سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں پہ اس بیس پہ آپ ریفیوز کر دیں. صاحب یہ سٹیپ تو سوسائٹی ایسوسیشن جو ہے آپ کی اس کو لینا چاہیے نا. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ اس بارے میں؟ بھائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں اس میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کروں گا. وہ یہ ہے کہ جی کسی بھی چیز کے اندر بہتر سے بہتری کی گنجائش ہمیشہ باقی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ڈی ایچ اے کو بنے ہوئے اتنے ایئرز گزر گئے, رجسٹریشن ہوتی رہی, لوگ آتے رہے کرتے رہے. اب ڈی ایچ اے کی مارکیٹ بہت بڑی ہو گئی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کو ڈیلی بیسس پر اپلیکیشنز آ رہی ہیں کسٹمرز کی طرف سے, ڈی ایچ اے کو پرابلمز آ رہی ہیں, لوگ کمپلینز کر رہے ہیں کہ جی ڈیلز جو ہے نا وہ فیئر نہیں ہو رہی, ڈیلز کے اندر یہ پرابلم ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں آپ نے فرسٹ اسٹیپ تو لے لیا کہ آپ نے رجسٹریشن کر دی. اب رجسٹریشن کے لیے کوئی کوالیفیکیشن بھی تو ہونی چاہیے نا. صحیح. آپ کو کوئی نہ کوئی چیزیں, آپ اگر کسی بھی ڈگر پہ چلتے ہوئے آپ نے بہت سارے پیسے بنا لیے, آپ کو لگا کہ یہی صحیح ٹھیک راستہ ہے, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. اب ڈی ایچ اے نے اس چیز پر یہ جو رجسٹریشن کے اوپر انٹرویو یا کوئی بھی ایسی چیز رکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو واقعی ہی کوالیفائڈ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. نہیں, یہ ظہیر صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ کام اگر کسی کا انٹرویو لینا ہے تو وہ ایسوسیشن لے, کیونکہ کنیکٹڈ جو ہے آپ کی مارکیٹ کے ساتھ وہ ایسوسیشن ہے. میں وہی وضاحت کرنے لگا ہوں. دیکھیں اتھارٹی ہے ڈی ایچ اے سر جی, اور جیسے ظہیر صاحب نے کہا کہ ڈی ایچ اے کے جو بھی آفیسر ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو اتنا نہیں سمجھتے. جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں, ڈیلر ایسوسیشن کے لوگ ہیں, وہ ان کا بزنس سیم ہے. اب اگر ایک بندے کا ایکسپیرینس 10 سال یا 15 سال ہے تو وہ ڈی ایچ اے کے آفیسر کے سامنے جا کے انٹرویو دیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈسکوالیفائی کرے گا اگر اس کا ایکسپیرینس ہے اور وہ ساری نوٹس جو ہے وہ پراپرٹی کی سمجھتا ہے. صحیح. ہاں اس کے ساتھ یہ بات ضرور ایڈ ہونی چاہیے کہ اس انٹرویو کے اندر ایسوسیشن کا ایک بندہ نمائندہ بیٹھا ہونا چاہیے, اور ان دونوں کی جو ہے نا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس انٹرویو کو جو ہے اس بندے کو پروسیڈ کرنا چاہیے. صرف ڈی ایچ اے کا بندہ نہیں ہونا چاہیے اور صرف ایسوسیشن پہ نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ جب آپ صرف ایسوسیشن پہ ڈالتے ہیں تو ذرا ان کا ہمارا پسند آ جائے گی, کوئی ان کا ہمارا سیم بزنس ہے, شاید میرا کوئی ریلیشن ہو ڈی ایچ اے میں آفیسر کے ساتھ, تو یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو دونوں لوگ ہوں اور دونوں
دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. لیکن یہ جو انٹرویو اور یہ اس کی جو انہوں نے یہ کرائٹیریا رکھا ہے, یہ میں اس کو انکریج کرتا ہوں, اور میں اس کو جو یہ کہوں گا کہ یہ آنے والے ٹائم کے لیے ریئل اسٹیٹ جو ڈی ایچ اے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ریپوٹیشن اور ڈی ایچ اے کی ریپوٹیشن کے لیے پازیٹیو بہت بہتر رہے گا. چلیں اس کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا. دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے. نیکسٹ پراپرٹی ہے ڈی ایچ اے لاہور میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ ابھی رابطہ کیجیے. شاہد محمود, چیف ایگزیکٹو, فالکن ریئل اسٹیٹ. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی فیروزپور روڈ, سوئے آسل روڈ پر واقع سفاری گارڈن میں رہائشی و کمرشل پلاٹس کی بکنگ جاری. نیز ایچ بی ایف سی, ڈوائن گارڈن اور گرینڈ ایونیو میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے رابطہ کیجیے. فرمان علی میو, چیف ایگزیکٹو, میو ایسوسیٹس. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. ایمز ریئل اسٹیٹ, ڈی ایچ اے کمرشل اسپیشلسٹ. فیز 1 سے فیز 9 تک رہائشی کمرشل پلاٹس اور بلڈنگز کی سیل پرچیز کا بااعتماد ادارہ. میاں محمد قاسم, چیف ایگزیکٹو, ایمز ریئل اسٹیٹ. نمبر اسکرین پر موجود ہیں. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اجازت چاہیں گے میاں احسان الحق سے, ظہیر اوان صاحب اور عبد الاحد صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.